على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ عزیز ساتھیو، میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم پڑھنے، سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے علم کی اہمیت۔ آج کی رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ممکنہ طور پر 21، 23، 25، 27 یا 29 میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے جس کی عبادت کا ثواب 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں لیلۃ القدر کی نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی عبادت ضرور کریں، لیکن یاد رکھیں 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ شرک کرنے والا، جو شرک کرتا ہو، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کی نافرمانی بھی کرے، اگرچہ لیلۃ القدر کی رات کو عبادت میں گزار دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں بھی نہ مشرک کی معافی ہوتی ہے، نہ ماں باپ کے نافرمان کی بخشش ہوتی ہے۔ دائمی شراب خور جو شراب پینے کا عادی ہو، خواہ اس رات کو عبادت میں گزار دے، اس کی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے ان گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ اور کینہ پرور جو اپنے دل کے اندر بالعموم تمام لوگوں سے اور بالخصوص مومنین سے کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل میں بغض بھی رکھے اور اس رات کی عبادت کر کے رحمتیں بھی سمیٹ لے، تو ان 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ کون سے 4 لوگ؟ شرک کرنے والے، والدین کے نافرمان، دائمی شراب خور، اور چوتھا کینہ پرور جس کے دل کے اندر بغض ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اگرچہ انسان پر اپنے بہت سے احسانات گنوائے ہیں، لیکن ایک ایسا احسان ہے جسے اللہ رب العزت نے نام لے کر احسان کا بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی ہے، زندگی بخشی ہے، زندگی کی تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، ہر نعمت ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے ایک ایسی بڑی نعمت بھی ہے جس کو خود اللہ رب العزت نے اپنے احسان کے طور پر یاد فرمایا ہے۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پکی بات ہے کہ ہم نے احسان کیا۔ من کا معنی احسان، ہم نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا مومنین پر۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب بھیجا ان میں ایک رسول۔ گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے ایک انعام اور ایک احسان کے طور پر جتایا ہے۔ نعمتیں تو، نوازشیں تو اللہ رب العزت کی ویسے ہی کم نہیں، لیکن اس نعمت کو اللہ نے بالخصوص گنوا دیا۔
کہ یہ نعمت باقی تمام نعمتوں سے نرالی ہے۔ اس نعمت کی وجہ سے صرف آخرت نہیں، دنیا اور آخرت کا امن میسر آ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت اللہ رب العزت نے بھیجی۔ فرمایا من انفسہم، لوگوں میں ہم نے ایک رسول بھیجا، انہی کی قوم سے، انہی کی جنس سے، یتلو علیہم آیاتہ، اس کے چند منصب یہ ہیں رسول کے کہ وہ لوگوں پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات کو، قرآن پڑھ کر سناتا ہے۔ یہ ہے سب سے پہلی نعمت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی، عظمت والی کتاب، تمام کتابوں کی سردار کتاب، لا ریب کتاب، شک سے پاک کتاب، جس کا کنٹرول دنیا کی تمام کتابوں پر ہے، ایسی کتاب کی تلاوت کی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر صرف یہی منصب نہیں ہے کہ آیات پڑھ کے سنا دینا، بلکہ آیات پڑھ کے سنائی اور ان کا تزکیہ بھی کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دی ان کو کتاب اور حکمت کی۔ اہم نکتہ ہے، ذرا اسے غور سے سن لیجئے۔ دیکھیے یہ دین مکمل ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نازل ہوئی کہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس دین کی تکمیل کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ نمبر 1، اللہ کی کتاب قرآن۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ نمبر 3، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ آپ اس آیت پر تھوڑا غور کیجئے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا، رسول بھیجا، وہ رسول ان کو آیات پڑھ کے سناتے ہیں۔ کن کو؟ اللہ کے رسول نے کن کو آیات پڑھ کے سنائی تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو۔ اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ کن کا تزکیہ نفس ہوا؟ ایک جماعت ایسی تھی نزول قرآن کے وقت کہ جس جماعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تزکیہ نفس کیا ہے، اور فرمایا کہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اور حکمت کی تعلیم کس کو دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معلم ہیں، تعلیم دینے والے ہیں۔ تعلیم کس جماعت کو دی؟ جماعت صحابہ کو دی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دی۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تکمیل دین تو ہو گئی اور جماعت صحابہ کو تکمیل دین میں شمار نہ کرے، یہ آیت اور اس کے علاوہ اور بہت سی آیات اس نظریے کا قائل کبھی ہونے نہیں دے گی۔ جب تک صحابہ پر بات نہیں آئے گی، دین کی تکمیل کی بات ہو نہیں سکتی ہے۔ میں بارہا یہ لفظ لے رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ عمومی طور پر ہم کہہ دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، لیکن یہ تعیین کیسے ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بہت سے امور ایسے سر انجام دیے ہیں جو امت میں سے کبھی کسی نے آگے جاری و ساری نہیں رکھے ہیں۔ خصائص النبی تھے، اللہ کے رسول کے لیے بہت سے امور خاص تھے۔ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کون سا عمل خاص تھا اور کون سا عمل سنت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس عمل کو جاری رکھا وہ سنت کا درجہ حاصل کر گیا، اور ایک کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کیا لیکن صحابہ کرام میں سے کبھی کسی نے نہیں کیا، تو ہم کیا کہیں گے وہ کام کیا تھا؟
خصائص النبی میں سے تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھایا۔ نجاشی بادشاہ کہاں ہیں؟ حبشہ میں، وہی فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں؟ مدینے میں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سے کبھی کسی نے کوئی غائبانہ جنازہ پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ غائبانہ جنازہ پڑھتے ہیں، حالانکہ جنازے کی بنیادی شرط ہے میت کا موجود ہونا۔ میت موجود ہوتی ہے پھر جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت سامنے موجود نہیں ہے، جنازہ پڑھا دیا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوری زندگی میں عمل نہیں کیا۔ کیا یہ ممکن ہے یا آپ اور میں تصور کر سکتے ہیں کہ ایک عمل اللہ کے رسول نے بطور سنت کیا ہو اور ایک صحابی بھی پوری زندگی میں اس سنت پر عمل پیرا نہ ہوا ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ جو اللہ کے رسول کا یہ عمل تو ضرور ہے، نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھانا، لیکن اس کا تعلق کس سے ہے؟ خصائص النبی سے ہے۔ اس کو سنت کا درجہ دیا نہیں جا سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے بہت سے کام خصائص کے درجے کے اندر ہوتے ہیں۔ تو میرا جو ٹاپک ہے علم کی اہمیت، علم کے لفظی معنی، لغت کے اندر علم کہتے ہیں کسی شے کی حقیقت کو پہچاننا، کسی شے کی حقیقت کا ادراک کرنا، کسی چیز کی معرفت حاصل کرنا، اس کی پہچان کر لینے کا نام کیا ہے؟ علم ہے۔ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ علم کی ابتداً 2 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 2۔ علم مشاہدہ اور علم وحی۔ علم مشاہدہ اور علم وحی۔ علم مشاہدہ کیا چیز ہے؟ علم مشاہدہ جو چیز انسان کے حواس خمسہ میں آ جائے، 5 سینسز، 5 حواس ہیں انسان کے۔ کون کون سی حس؟ دیکھنے کی حس، سننے کی حس، سونگھنے کی حس، چکھنے کی حس اور چھونے کی حس۔ ہمیں کسی بھی چیز کا علم کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس کپڑے کا رنگ کالا ہے، اس کا سفید ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہاتھ لگانے سے چل جائے گا پتہ؟ کس حس سے پتہ چلتا ہے؟ دیکھنے کی حس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کپڑے کا رنگ کالا ہے، اس کا رنگ کیا ہے؟ یہ سفید رنگ کا کپڑا ہے۔ سننے کی حس، بعض چیزوں کی ہمیں علم ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے کس سے؟ سن کر۔ یہ کوئل کی آواز ہے، یہ گائے اور بھینس کی آواز ہے۔ دیکھے بغیر بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے؟ آنکھیں بند ہیں، پتہ چل سکتا ہے یا نہیں؟ کون سی حس کے ذریعے سے؟ سننے سے۔ یعنی کہ سننے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، سونگھنے سے۔ آنکھیں بند ہیں، ایک پھول گلاب کا ہے اور ایک چنبیلی کا ہے، بتائیں دیکھے بغیر پہچان ہو جائے گی یا نہیں؟ کون سی حس سے؟ سونگھنے کی حس سے۔ یہ پانی کھارا ہے، یہ میٹھا ہے، آنکھیں بند ہیں، ہم بتا سکتے ہیں یا نہیں بغیر دیکھے؟ بتا سکتے ہیں۔ علم ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہمیں ہو گیا ہے۔ کون سی حس سے؟ چکھنے کی حس سے۔ بہت سی چیزیں چھونے سے ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ علم ہو جاتا ہے۔ دوبارہ وہی کپڑے والی مثال بھی دے سکتا ہوں، یہ کپڑا کاٹن کا ہے یا واشنگ ویئر کا ہے؟ یہ ناک ہے، چھونے سے پتہ چل گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کان ہے، یہ ماتھا ہے، یہ سر ہے۔ آنکھیں بند بھی ہے، چھو کر بندہ بتا سکتا ہے یا نہیں بتا سکتا؟ بہت سی چیزوں کی پہچان چھونے سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کتنی سینسز ہیں؟ 5۔ ان 5 چیزوں سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم مشاہدہ ہے، جو ہمارے مشاہدے میں آتا ہے۔ یہ علم کیا مومنین کے ساتھ خاص ہے؟ کیا یہ 5 سینسز، حواس خمسہ صرف مومنین کے پاس ہے؟ ہر مومن، ہر کافر، ہر انسان کے پاس یہ 5 حواس ہوتے ہیں، اور ان 5 حواس کے ذریعے ہر کافر اور مومن ان چیزوں کی پہچان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ یہ کون سا علم تھا؟ علم مشاہدہ۔ دیکھیے جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی تلاوت کی، اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
جب تک کتاب اور حکمت کی تعلیم نہیں ہوئی، قرآن اور حکمت کا علم جب تک نہیں آیا، اس وقت تک یہ قریش مکہ گمراہی میں تھے۔ 5 سینسز ان کے پاس تھی یا نہیں تھی؟ حواس خمسہ تھے یا نہیں تھے؟ بڑے دانا اور بڑے حافظے والے مشہور تھے عرب، لیکن گمراہ تھے یا نہیں تھے؟ پتہ چلا محض حواس خمسہ انسان کی علمی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی ہے، بعض چیزیں حواس خمسہ سے باہر کی ہوتی ہیں۔ جو ضرورت حواس خمسہ سے پوری نہ ہو سکے وہاں پر رہنمائی کرتا ہے کون سا علم؟ علم وحی۔ جو چیز حواس خمسہ سے باہر ہو جائے، حواس خمسہ مجبور اور عاجز ہو جائیں، اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہو جائیں، ناممکن ہو جائے، پھر کون سی چیز رہنمائی کرتی ہے؟ کون سا علم رہنمائی کرتا ہے؟ علم وحی۔ آخرت کے معاملات مشاہدے میں آ سکتے ہیں۔ کس نے دیکھا ہے قیامت کو؟ علم الیقین ہی تو ہے ہمارے پاس، عین الیقین تو نہیں ہے۔ علم یقین کہ ہم نے تو اللہ کی کتاب کی بات مان لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے کہ قیامت کا ایک دن مقرر ہے، آخرت شروع ہو جاتی ہے مرنے کے بعد۔ یہ چیز مشاہدے سے حاصل ہو سکتی ہے کسی شخص کو؟ اگر مشاہدے سے حاصل ہوتی، میں نے اسی لیے پہلے یہ تمہید باندھی، مشاہدے میں کافر اور مومن کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے ہیں۔ کیا کافر کہتا ہے سورج مغرب سے نکلتا ہے؟ کیا کافر کہتا ہے جھوٹ بولنا چاہیے؟ کیا عیسائی کہتے ہیں کہ انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہونے چاہیے؟ ان چیزوں میں سب لوگ برابر ہیں یا نہیں؟ علم مشاہدہ کے اندر برابر ہیں۔ اصل چیز ہے علم وحی۔ ہدایت کی جو ضرورت ہے وہ کون پوری کرے گی؟ علم مشاہدہ یا علم وحی؟ علم وحی پوری کرتی ہے۔ آج علم کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ جتنے اس جدید دور کے اندر فتنے ہیں اس سے پہلے کبھی بھی موجود نہ تھے۔ اتنی زرخیزی ہے خصوصاً آپ کے پاکستان ہندوستان کے علاقوں میں، جو بیج بو دیں اگائے گا، خواہ وہ گمراہی کا بیج کیوں نہ ہو۔ ہر شخص جو گمراہی کا دعویٰ کرتے 4 لوگ اس کے ہم نوا بن جاتے ہیں۔ تو آج اگر علم سے منہ موڑے رکھا تو جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم سے پہلے گمراہی تھی، اور یاد رکھیں کتاب و حکمت آنے کے بعد بھی اگر ہم نے علم کے اندر اپنی دلچسپی نہ دکھائی، ایک تو گمراہی بھی مسلط ہوگی، دوسرا اس علم کی ناقدری کی سزا بھی ملے گی۔ کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا کہ اللہ فرماتے ہیں اس کتاب و حکمت کی علم کے بعد لوگ گمراہیوں سے نکل آئے، اس سے پہلے لوگ گمراہ تھے۔ آج گمراہی کے اسباب دیکھتے جائیے، چیزوں کو ان کے مقام پر نہیں رکھا گیا ہے۔ آخرت کے معاملات ہیں بھائی، اگر حواس خمسہ، یہ 5 مشاہدے کے حواس، یہ اگر انسان کے اتنے کامل تھے تو آخرت کا علم لے لیتے، آخرت کا ادراک کر لیتے۔ جب حواس خمسہ نے آخرت کے حواس سے عاجزی اختیار کی تو رہنمائی علم وحی نے کی۔ جب علم وحی آ گئی تو پھر عقل کو اس میں گھسیڑنے کی کیا ضرورت؟ پھر عقل کو دخل دینے کی کیا ضرورت؟ اگر عقل آخرت کے معاملات کو جان سکتی تھی پھر وحی کی ضرورت نہیں تھی۔ وحی کی ضرورت تب پڑی جب عقل جواب دے چکی تھی، اور جب وحی آئی تو اب ہم نے عقل دوڑانا کیا کر دی؟ شروع کر دی۔ کیا یہ مشاہدے کی بات تھی؟ کیا آخرت کے معاملات ہمارے مشاہدے کا حصہ ہیں؟ کیا ہے کوئی ایسا جو کہے میں 5 سینسز سے آخرت ثابت کر رہا ہوں؟ کیا لوگوں کے مشاہدے میں ہے آخرت کیا چیز ہے؟ کیا کوئی فوت ہونے والا دوبارہ آ کر دنیا میں بتا رہا ہے کہ آخر میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے کس طرح گمراہی پھیلی، عقل کو دخل دے دیا علم الوحی کے اندر۔ ہونا کیا تھا؟ عقل کو اب تابع کر لینا تھا کس کے؟ علم الوحی کے۔ النار یورزون علیہا غدوا وعشیا۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرمائیں علم وحی کہے، معاملہ آخرت کا ہو، 5 سینسز سے باہر ہو کہ صبح اور شام فرعونی آگ پر پیش کیے جاتے ہیں،
لوگ آگے سوال کرتے ہیں کیوں، بعض دفعہ ہم بھی جواب دیتے ہیں، حالانکہ اس کا جواب کوئی دینا چاہیے نہیں، اس شخص سے پہلے پوچھنا چاہیے تیری عقل کامل کتنی ہے، کیا تو آخرت کے معاملات کو جان سکتا ہے اپنی عقل کے ذریعے سے؟ بھلا یہاں پر کیوں کا مطلب تو علم وحی کے اوپر اعتراض اٹھانا ہے، یا تو مان لو کہ آخرت کے معاملات علم مشاہدہ میں ہیں۔ دیکھیے کس طرح سے گمراہی کے اسباب پھیلتے ہیں۔ پھر دیکھیے علم کی دو قسمیں ہو گئی، کون کون سی؟ علم مشاہدہ اور علم وحی۔ وحی کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، وحی کتابی اور وحی غیر کتابی۔ دو طریقوں سے دو قسمیں ہیں وحی کی۔ وحی نازل کرنے والا ایک اللہ ہے، وحی آتی کس کی طرف سے ہے؟ ایک اللہ کی طرف سے آتی ہے، آتی رسول پر ہے، لیکن آتی کتنی صورتوں میں ہے؟ دو صورتوں میں، یا تو کتاب کی صورت میں آئے گی یا کتاب کے علاوہ آئے گی۔ زیر نظر آیت جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ذرا اس کو غور سے سن لیجئے دوبارہ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ دیکھیں قرآن کی تلاوت ہو گئی آیات کے اندر، بات تو ختم نہیں ہوئی۔ آج ہم تو یہیں پہ بات ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ بس بات یہاں پر ختم کر دی جائے، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھیں۔ عقائد کے لیے آسمان دنیا کے نیچے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اعمال کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ کتاب ہے، کتاب کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ لکھی ہوئی چیز۔ کوئی بھی ذی شعور انسان لکھی ہوئی چیز کو پریکٹیکل نہیں کہہ سکتا۔ عمل کا تعلق زیادہ کس سے ہے؟ عمل سے یا لکھی ہوئی چیز سے؟ عمل سے، پریکٹیکل سے زیادہ تعلق ہے، نہ کہ تھیوری سے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا یزکیہم، پاکیزہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ صرف کتاب کی تعلیم دی اللہ کے رسول نے؟ نہیں، بلکہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب عطا فرمائی گئی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت بھی عطا کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ النساء کے اندر فرماتے ہیں انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، نازل کیا ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر دو طرح کے علوم، کتاب اور حکمت۔ جو لوگ عربی گرامر سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں یہاں پر واو مغایرت کے لیے ہے۔ مغایرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ میرا ماقبل اور میرا مابعد، واو سے پہلے جو چیز ہے اور واو کے بعد جو چیز ہے یہ ایک نہیں ہونی چاہیے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو ایک نہ کہیں۔ مالک فرمائے انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، میں نے نازل کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب۔ کیا معنی ہوتا ہے کتاب کا؟ لکھی ہوئی ہدایت۔ والحکمہ، دوبارہ لکھی ہوئی ہدایت نہیں، فرمایا میں نے آپ پر نازل کی لکھی ہوئی ہدایت اور بغیر لکھی ہوئی ہدایت۔ میں نے آپ پر نازل فرمایا تھیوری، والحکمہ، اب مغایرت ہونی چاہیے نا، والحکمہ اور پریکٹیکل۔ تو گویا کتاب بھی اللہ نے نازل کی اور سنت بھی کس کی طرف سے ہے؟ علم وحی کے اندر۔ یاد رکھیے فقہائے کرام بھی یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی قیاس اجتہادی چیز، فلاں سد الذرائع اجتہادی چیز، مصالح مرسلہ اجتہادی چیز، استحسان اجتہادی چیز، مانتے ہیں کہ یہ چیزیں اجتہادی ہیں۔ منزل من اللہ کتنی چیزیں ہیں؟ دو، کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گمراہی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب آپ دین کے ماخذ سے ہی واقف نہ ہوں، جب آپ ایک پورے مستقل دین کے ماخذ سے جان چھڑا چکے ہوں، پھر کیسے دینداری کی بات کی جا سکتی ہے؟ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ہم اتنا جانتے نہیں ہیں کہ کون سا مسئلہ قابل تحقیق ہے اور کون سا مسئلہ قابل تحقیق ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اب علم وحی کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ دو، کتابی اور غیر کتابی۔
قرآن حکیم سے غیر کتابی وحی کے بے شمار دلائل ہیں جنہیں ایک مجلس میں، گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، غیر کتابی وحی کے، جو کتاب کے علاوہ انبیاء علیہ الصلوۃ پر وحی نازل ہوئی ہے، اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ اب کتاب اور سنت دونوں علوم وحی ہوئے یا نہ ہوئے؟ علوم وحی کس کی طرف سے نازل ہوئے ہیں؟ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ شریعت کے اندر 2 چیزیں ہیں، عقائد سے ہٹ کر اعمال کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، شرعی معاملات کے اندر، عملی معاملات کے اندر 2 چیزیں ہوا کرتی ہیں، عبادات اور معاملات۔ عبادات اور معاملات دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ معاملے کی یاد رکھیں علت سمجھ آ جاتی ہے، عبادت کی علت صحیح طور پر 100% کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا۔ عبادت عبودیت سے ہے، ہم اللہ کی مخلوق، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق، اس نے ہمیں حکم دیا ظہر کی 4 پڑھو، اللہ نے ہی حکم دیا ہے، ظہر کی 4 پڑھو، عصر کی 4 پڑھو، عشاء کی 4 رکعت پڑھو، مغرب کی 3 رکعت پڑھو، فجر کی 2 رکعت پڑھو۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ مغرب کی 3 کیوں؟ سوال اٹھ سکتا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ عبادت کے اندر رائے کو قطعاً ایک حرف، ایک نقطہ، ایک شوشے کا بھی دخل نہیں ہے۔ عبادات الگ چیز ہیں، معاملات الگ چیز ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے، آپ اللہ کے وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں کس میں ہوں گے؟ آگ میں۔ یہ پھر بھی معاملہ سمجھ آتا ہے، بھئی کیوں کسی کی کمائی کو ہم ناجائز طریقے سے لیں؟ کام اس کا حق کا بنتا ہے، پھر اس کے اوپر پیسوں کا، چائے پانی کا، مٹھائی کا تقاضا کرنا، مختلف نام دے کر اس کا کیا کرنا؟ تقاضا کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کہ دیکھیں نقصان ہو رہا ہے کسی شخص کا یہاں پر، یہ معاملہ ہے۔ من غشا فلیسا منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پتہ چل رہا ہے ملاوٹ کریں گے لوگوں کی صحت کا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ یہ معاملات ہیں، بات سمجھ آتی ہے، عقل کے اندر آ جائے گی۔ علت معلوم بھی ہو سکتی ہے اس کی کہ اللہ رب العزت نے یا اللہ کے رسول نے کسی چیز کو یہاں روکا ہے، اگر اس کی علت معلوم ہو جائے وہ معاملہ ہے، اور اگر اس کی علت معلوم نہ ہو وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت، عبودیت، غلامی ہے۔ بس اللہ نے کہا ہم نے ماننا ہے۔ ہاں یاد رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ علت آپ کہہ رہے ہیں عبادت میں معلوم نہیں ہوتی، بعض جگہ علتوں کا بیان ہوتا ہے، وہ علت کی بجائے نتائج کا اعلان ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلنا ہے؟ لعلکم تتقون، جب روزے رکھو گے پورا 1 مہینے کے تو تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا، پرہیزگاری آ جائے گی، یہ اس کا نتیجہ ملے گا۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ نماز پڑھنے کا ایک نتیجہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا خشوع خضوع کے ساتھ، اس کا نتیجہ نکلے گا کہ وہ ایک دن بے حیائی اور برے کاموں سے رک جائے گا۔ لیکن کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ نماز اس لیے فرض ہے، روزے اس لیے فرض ہیں۔ اچھا حج کیوں فرض ہے؟ صفا مروہ کیوں دوڑنا ہے ہم نے؟ ٹھیک ہے بی بی ہاجرہ دوڑی تھی، ہم نے کیوں دوڑنا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے اور بتائے جی اس لیے دوڑنا ہے۔ عبادات کے اندر کوئی علت موجود، اچھا جب علت موجود نہیں ہے، عقل کو کوئی دخل عبادات میں دے سکتے ہیں؟ عبادات کو ماننا ہے، غلام کا کام ہے۔ ایک آقا ہے، ایک غلام ہے، آقا کہتا ہے فلاں کام کرنا ہے، غلام آگے کرے، کیوں؟ کر سکتا ہے غلام۔ آج کل جو یاد رکھے ہیں ہم نے دکانوں پر رکھے ہیں یا کسی نے مل کے اندر رکھے ہیں، یہ نوکر ہیں۔ نوکر آزاد لوگ ہوتے ہیں، ان کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود کا مالک نہیں ہوتا ہے، آقا کی جو چاہے اس کو حکم دے دے، اس لیے میں غلام کی بات کر رہا ہوں۔ غلام نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کام کیوں کرنا ہے، یہ بندہ ہو کر پوچھے یہ عبادت کیوں کرنی ہے، یہ عبادت کیسے ہے، یہ عبادت ہے یا نہیں ہے۔ عبادت پر سوال اٹھائے، عبادت کے اوپر اعتراض اٹھے، قطعاً اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ عبادات کے اندر چھیڑ چھاڑ شروع کر دیں۔ اس سے زیادہ اور دین کا کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ انسان عبادات کے اوپر
جس کے اوپر اعتراض ہو نہیں سکتا، وہ چیز عقل میں آتی نہیں ہے، عقل کو اس میں گنجائش نہیں، عقل کو اس میں دخل نہیں، انسان اس کے اوپر عقل کی بات کرے، چلو معاملات کے اوپر کرے، ٹھیک ہے، اچھا لگتا ہے۔ معاملات کے اندر بھی بعض معاملات ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھے، آج وہ مسائل پیش آ گئے۔ اب کیا راستہ ہے شریعت کا؟ اجتہاد کا۔ جب قرآن و سنت موجود نہ ہو، پھر فقہا کی، علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے میں کیا کریں؟ اجتہاد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، پوچھا بما تقضی یا معاذ، معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ کہا اگر کوئی مسئلہ کتاب اللہ میں نہ پائے تو کیا کرو گے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ کہا اگر کتاب اللہ اور سنت میں موجود نہ ہوا تو کیا کرو گے؟ کہا تب دیکھیں، قرآن و سنت کی موجودگی میں کوئی اجتہاد نہیں ہے۔ قرآن و سنت موجود ہو پھر بھی کوئی کہے کہ اجتہاد کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف ہم فقہا کو اجازت نہیں دیتے، ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے، ان کے اجتہاد کو ماننے کو تیار نہیں، خود ہم عبادات کے اندر اجتہاد کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ آج 15 صدیوں کے بعد ہم تعیین کریں گے عبادات کون سی ہونی ہے کون سی نہیں ہونی ہے۔ اس قرآن، اس سنت کا اعجاز دل و دماغ کے اندر بٹھا لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں یا نہیں؟ خاتم النبیین ہونے کے اور بہت سے دلائل ہیں، میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ ایک مختصر سا نقطہ قابل غور ہے۔ دیکھیے، توریت آسمانی کتاب تھی یا نہیں؟ کس نے نازل کی تھی؟ اللہ نے نازل کی، لیکن اس کے اندر تحریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ میری لائبریری میں پڑی ہوئی ہے، میں اٹھا کر دکھاتا ہوں۔ بعض ایسے واقعات ہیں کہ شرم والا انسان لاکھ کوشش کر کے بھی بیان نہیں کر سکتا۔ توریت میں لکھی ہوئی ہے، موجودہ توریت جو پڑی ہوئی ہے، کیا یہ ایسے واقعات الہامی ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یا نہیں آپ؟ گویا کہ توریت اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہی ہے، انجیل اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہی ہے، زبور اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، ادھر آسمانی کتابیں ہیں لیکن وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہی ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، اس کے اندر تحریف ہوئی تھی، لیکن ان کتابوں کے بعد یا ان انبیاء کے بعد جن پر وہ کتاب نازل ہوئی تھی اور رسول آنے تھے یا نہیں آنے تھے؟ آنے تھے۔ انہوں نے آ کر اس کی درستگی کر دی یا نہیں کر دی؟ وہ چیزیں جو تحریف ہوئی تھیں اس تحریفات کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شریعت کہ جس کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہ آنا ہو اس کے اندر کوئی تحریف ہو جائے؟ قرآن میں کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی کوئی تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ باطل اپنے جھوٹے الفاظوں سے سہارے ضرور لیتا رہے گا، لیکن غیر سنت کو سنت نہیں کہہ سکتا، جیسے باطل غیر قرآن کو قرآن نہیں کہہ سکتا۔ قرآن قیامت تک محفوظ، یہ منزل من اللہ تھا۔ اسی طرح سنت بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور آخری رسول پر نازل ہوئی ہے، قیامت تک تحریف سے پاک ہے۔ سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کبھی سنا ہے سنت ضعیف ہے؟ کبھی سنا ہے؟ حدیث کے بارے میں تو آپ سن لیتے ہوں گے یہ موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ کبھی سنا ہے کہ یہ سنت موضوع ہے؟ الیاذ باللہ، یہ کسی نے گاڑ لی ہوگی یہ سنت۔ اچھا، کوئی، میں نے کہا اہل بدعت عاجز ہیں، مجبور ہیں، اپنی بدعت کو سنت کا نام نہیں دے سکتے۔ کبھی سنا ہے کسی بدعتی کے منہ سے کہ کل خانی اور 40واں سنت رسول ہے؟ سب لوگ بیٹھے ہیں، زندگیاں گزارے بیٹھے ہیں، کوئی ایک ہاتھ کھڑا کرے کہے ہاں علماء سے، عام لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا، کہ کسی مکتبہ فکر کے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ کل خانی اور 40واں کیا ہے؟ سنت رسول ہے۔ سنتے کسی سے؟ ناممکن۔ کیا کہتے ہیں؟ بعض تو کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے۔ یا پھر زیادہ سے زیادہ رٹ یہ ہوگی، یہ کرنے سے حرج کیا ہے؟ کل خانی کرنے میں حرج کیا ہے؟ 40واں کرنے میں، برسی کرنے میں حرج کیا ہے؟
یا بدعت حسنہ کا نام دے دیں گے؟ کبھی سنا ہے کسی نے کل اور 40 سے؟ کوئی ایک کتاب ایسی دکھا دیں کسی عالم دین کی لکھی ہوئی، کسی مکتبہ فکر کی لکھی ہوئی، جو کہتا ہو کہ کل خوانی اور 40واں سنت رسول ہے۔ سنت کا ایسا روب اللہ نے رکھا ہے، باطل اس کے قریب پھٹک نہیں سکتا ہے، کیونکہ سنت بھی کیا ہے؟ منزل من اللہ ہے۔ اگر قرآن اور سنت میں کوئی شخص تحریف کا قائل ہے کہ ہو سکتی ہے، اس کو یہ پھر کہنا پڑے گا کہ نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ یقین ہے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نہ قرآن میں تحریف ہے، نہ رسول اللہ کی سنت میں کوئی تحریف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ کی سنت میں تحریف کر دی جائے؟ دور کون کرے گا اسے؟ کوئی تعریف نہیں کر سکتا کتاب اور سنت میں۔ سب سے پہلے اس امت میں، بس میرا مزاج ایسا ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا اس فرقے کا، ایک فرقہ ایسا ہے جس نے ہر چیز کے اندر روایت پرستی کو عام کیا، پھر وہ نتیجے جو ہم آج تک بھگت رہے ہیں اس کا نتیجہ ریئیکشن ہے اس کا۔ ہر چیز میں روایت کو پیش کیا، خلاف قرآن روایتوں کو پیش کیا اور لوگوں سے منوانے کی کوشش کی، نتیجہ یہ نکلا لوگوں نے صحیح روایتیں ماننا بھی چھوڑ دی۔ کتنے افسوس اور دکھ ہوتا ہے، آج لوگ نماز کے معاملات میں سندوں کو دیکھتے ہیں، سند۔ بھائی قرآن کو قرآن کہنے کے لیے کسی سند کی ضرورت ہے؟ ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے کہا، مجھے بیان کیا گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ سنا کبھی؟ قرآن ایسے مضبوط تواتر کے ذریعے سے، تواتر کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے۔ سنت، اچھا کبھی سنا ہے حدیث کی سند ہوتی ہے، میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، میں نے اللہ کے رسول کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ کہتے ہوئے سنا۔ کبھی سنا ہے کسی نے سنت کے لیے کہا ہو میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، یہ سنت ہے؟ نہیں، سنت بھی قطعی چیز، قرآن بھی قطعی چیز۔ قرآن اور سنت دونوں ایسے قطعی اور یقینی چیزیں ہیں، دونوں ایسے تواتر سے ہم تک پہنچی ہیں جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، حقائق کی بات ہے، نماز کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کو سندوں کا محتاج نہ بنائیں۔ لوگ آج ہم سے کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ میں نے ابھی یہ نشاندہی کی ایک ایسا فرقہ ہے جو حد سے بڑھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ حد سے کم ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے حد سے۔ وہ کہتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری نہیں پڑھو گے تو نماز کیسے پڑھو گے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ اگر بخاری نہ پڑھے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہمارا 7 سال کا بچہ نماز پڑھتا ہے، پہلے بخاری پڑھتا ہے یا پہلے نماز پڑھتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 صدی ہجری کے آخر میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے لوگ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ ان کی پیدائش سے پہلے بھی نماز پڑھی جاتی تھی یا نہیں پڑھی جاتی تھی؟ محدثین کے بہت سے احسانات ہیں، اس کے اوپر ایک لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر صرف نماز کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، گمراہی کے اسباب کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں لوگ صلاۃ کے منکر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک فرقہ ایسا ہے جس نے نماز کو سندوں کا محتاج بنایا۔ نماز سندوں کی محتاج نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں آیا، کیا تمام لوگوں نے حفظ کیا تھا؟ نہیں کیا، سب تو حفاظ نہیں تھے نا، لیکن یہ قرآن ہم تک محفوظ صورت میں پہنچا یا نہیں؟ اچھا ہر بندہ عالم بھی نہیں تھا، لیکن یہ قرآن پھر بھی محفوظ طریقے سے پہنچ گیا یا نہیں پہنچا؟ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر شخص نے، خواہ وہ شہری ہے، بدوی ہے، دیہاتی ہے، کہیں رہتا ہے، ایمان قبول کیا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کسی ایک صحابی سے بھی کسی ایک وقت کی نماز ایسی نہیں مل سکتی کہ نہ ادا پڑھی نہ قضا پڑھی۔ ایک نماز کسی صحابی نے اپنی زندگی میں نہیں چھوڑی۔ روز صحابہ لاکھوں کی تعداد میں نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول کے دور میں یا نہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 صحابہ تھے جو حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جو حج کے لیے آئے ہیں، سب تو نہیں آئے ہوں گے نا، تو لاکھوں میں صحابہ کی تعداد تھی یا نہیں؟ لاکھوں لوگ روز 5 وقت نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ بتائیں کتنا بڑا تواتر ہوگا۔ ہر عام و خاص پڑھتا تھا یا نہیں؟
ہر عام و خاص پڑھتا تھا، نقل ہوتے ہوتے نماز آج تک ہم تک پہنچ چکی ہے۔ نماز بلا سندوں کی محتاج ہے، اس کے لیے ہمیں کہنا پڑے گا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انفلاں 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 کہنا پڑے گا۔ ایسے تواتر سے پوچھیے جہاں سندوں کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، یہاں ہم سندوں کی بحث نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا کوئی ایک آدھی سند کے اندر کوئی نماز کا طریقہ ضعیف ہو جائے تو کیا نماز ضعیف ہو جائے گی؟ اس عمل کے اوپر حرف اٹھایا جا سکتا ہے؟ تواتر یقینی چیز ہوتی ہے، اور حدیث جو ہوتی ہے وہ خبر واحد ہوتی ہے، وہ ظنی ثبوت ہوتی ہے۔ تواتر تو خبر واحد سے بھی ایک مضبوط چیز ہے۔ تو علم گمراہیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، یہ جانیے کون سے معاملہ اجتہادی ہیں کون سے نہیں ہیں۔ ایک اور چیز یاد رکھیے گا، میں نے ابھی کہا اس امت کا اعجاز، قرآن محفوظ، وہاں کتابیں محفوظ نہیں، سنت محفوظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ محفوظ، حتیٰ کہ اس امت کا ایک اور اعجاز، اگر کوئی مسئلہ اتفاقی ہے، اتفاقی، وہ آج تک امت میں اتفاقی ہی چلا ہے۔ اگر کوئی مسئلے میں اختلاف تھا خیر القرون کے دور سے، وہ اختلاف بھی نقل ہوتا ہوا آج تک ہم تک پہنچ جائے گا۔ آپ دیکھیے جہاں پر امت نے اختلاف نہیں کیا ہوگا وہاں پر اختلاف کی کسی کو گنجائش بھی نہیں ہے۔ کیا امت کا اس میں اختلاف ہے کہ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ سب کہتے ہیں 5 فرض ہیں۔ خیر القرون میں تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا سبھی 5 نمازوں کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آج اس میں کوئی اختلاف کرنے لگے ہم کہیں گے امت کا اتفاق ہے۔ اتفاق کو اختلاف میں ہم نہیں بدل سکتے ہیں، اور اختلاف کو اتفاق میں نہیں بدل سکتے ہیں۔ کچھ مسئلے اختلافی ہیں، کچھ اتفاقی ہیں۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کسی ایک مسئلے کے اندر خود کہہ دیتے ہیں جی یہ مسئلہ اختلافی ہے، کل کو کوئی اور شخص اٹھتا ہے خود ساختہ مسئلہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے اس کو بھی اختلافی مان لو۔ بھائی کیسے مان لیں؟ امت نے ایک مسئلے کو اتفاقی طور پہ پہنچایا ہے۔ نماز کی رکعتیں اتفاقی، زکوٰۃ کا نصاب، کوئی ایک آدھی روایت زکوٰۃ کے نصاب میں ضعیف ہو جائے تو کیا نصاب ضعیف ہو جائے گا؟ نصاب تواتر سے چلا آ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے عاملین علیہا، جس نصاب سے لوگوں سے زکوٰۃ کا مال جمع کرتے تھے آج تک وہ نصاب سنت سے موجود چلا آ رہا ہے، اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ تو علم بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی بہت سے فضائل بیان کیے۔ دیکھیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور یہ بات کرنا ضروری ہے، اگر اس کے خلاف کسی کے پاس کوئی بات ہے تو وہ سننے کو بھی تیار۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اچھی بولنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، اچھا بول سکتے ہیں، اچھا بیان کرتے ہیں، اچھی تقریر کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے صلاحیت ہوتی ہے۔ بعض ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے کتابیں بہت پڑھی ہیں، ان سے کہا جائے 5 منٹ بیان کر دیں، 5 منٹ بیان نہیں کر سکتے۔ میرا ایک استاد تھا جس کے میں پڑھا، ایک مشکل ترین مضمون اس نے مجھے پڑھایا، لیکن اس کو کہا جاتا تھا کہ آپ جمعہ پڑھا دیں، آپ بیان کر دیں کھڑے ہو کر، وہ نہیں کر سکتے تھے، اور معلم ایسے تھے کہ واہ کیا بات ہے، علم کی موتیں بکھیر کے رکھ دیتے تھے، لیکن بیان نہیں کر سکتے تھے۔ بیان کا ملکہ، تقریر کی صلاحیت، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہر بندہ بیان نہیں کر سکتا، ہر کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ایک صلاحیت ہے، اچھی صلاحیت ہے، قابل تعریف اور قابل تحسین صلاحیت ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں ہے جو اچھی تقریر کرے، جو اچھا خطیب ہو وہ اچھا مفتی بھی ہے۔ محض اچھی تقریر کرنے سے کسی کو مفتی ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے کہ یہ مفتی ہے، بس اب اس سے فتوے لیے جائیں؟ پھر میں ایک اور بات کہوں گا، تو ایسا کیوں نہ کر لیں جو اچھا خطیب ہے ہم کہیں ہم نے آپریشن بھی اسی سے کروانا ہے، کیوں؟ یہاں جان جاتی ہے ہماری، اچھے خطیب سے آپریشن نہیں کروانا چاہتے ہم، ہو سکتا ہے جان کو نقصان پہنچے، ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے ہمیں، ایمان کے لیے ہم جس سے دل کرے مسئلہ پوچھ لیں، جب دل کرے مسئلہ پوچھ لیں، جو دل کرے جس سے جو مسئلہ پوچھے، کیونکہ یہ اچھا خطیب ہے اس لیے ہم اسے ہر مسئلہ پوچھیں گے، قطعاً نہیں پوچھ سکتے۔ ہاں علم کے دروازے بند نہیں ہوئے، اچھا خطیب علم کے اندر غور و فکر کرے، علم حاصل کر لے، اس مرتبے پہ پہنچ جائے، ضرور فتوے دے، فتوے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی کوئی قید ہے یہ دے سکتا ہے یہ نہیں دے سکتا ہے، لیکن متعلقہ علوم کو تو ضرور حاصل کرے۔ ہمارے امیر محترم
हादी साहब की एक किताब है, मुख्तसर सा रिसाला है, मरने के बाद अज़ाब और राहत। मुझे उम्मीद है अक्सर लोगों ने उसे नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि ज़रा हाथ खड़ा करके बता दें किस किस ने मुकम्मल पढ़ा है। मुझे नहीं उम्मीद कि कोई ज़्यादा लोग हाथ खड़ा करेंगे। ये सिर्फ खालिद साहब ने अब तक हाथ खड़ा किया है और अब्दुल गफ्फार साहब ने, सकलैन साहब। उसके अंदर उन्होंने एक इल्मी नुक्ता बयान किया है। अहले इल्म लोगों की तरफ रजू करें अगर बचना चाहते हैं, अहले इल्म लोगों की तरफ मुतवज्जो हो जाएं अगर अपनी साख को कुछ बचाना चाहते हैं, अगर शर और फितने के दौर में कुछ अपने ईमान को महफूज रखना चाहते हैं तो अहले इल्म लोगों की तरफ रजू कर लें। एक बड़ा बेहतरीन नुक्ता लिखा है और मैं जो मेरे तलबा बैठे होंगे उनको मैंने वो नुक्ता ज़रूर सबको दिखाया होगा कि देखो ये होता है इल्म। खतीब होने में और आलिम होने में फ़र्क को ज़रूर मुलहुज़ खातिर रखें। उन्होंने एक मकाम पर जाकर लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में फरमाया है कि शहदा जिंदा हैं अल्लाह के पास, जन्नत में जिंदा है। शहदा जन्नत में क्या है? जिंदा है। ये किसकी आयत है? कुरान की आयत है। एक बड़ी मुफीद बहस की है वहां पर। उन्होंने कहते हैं कि अगर शहदा इबारतुल नस से, कुरान की इबारतुल नस से अगर शहदा जिंदा हैं, कुरान ने कहा है, तो कुरान की दलालतुल नस से अंबिया और सिद्दीकीन का जिंदा होना भी जन्नत में क्या हो गया? साबित हो गया। अब ये बात समझ किसे आए? चले आसान कर दूं इस बात को। दलालतुल नस कैसी चीज को कहती है जिसके अंदर माना में ज्यादती पाई जाए, इबारत की निस्बत जो चीज कुरान में लिखी हुई है ना अल्फाज में, उससे भी माना में ज्यादती हो। मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं वालिदैन को उफ भी ना कहो। गालम गलौज की ममानियत आई है कहीं? लेकिन आप बताएं, जब अल्लाह ने छोटी सी चीज उफ से मना कर दिया तो क्या गालम गलौज से बातरीके औला मना नहीं फरमा दिया? अगर कुरान की इबारतुल नस से माँ बाप को उफ कहना हराम है, माँ बाप को गालम गलौज या ऐसा जुमला कहना जिससे उनको ऐज़ा पहुंचे बातरीके औला हराम है। ये दलालतुल नस है। कुरान कहता है अल्लाह के सिवा कोई मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता। कोई कहने वाला कहे मक्खी की बात है, अहले बिदअत कहें बेटी बेटा तो हमारे पीर दे देते हैं, हमारे फकीर दे देते हैं, हम इनकी मनते मानते हैं, तुम हमें कोई बेटा बेटी की आयत दिखाओ कि नहीं देता। ठीक है, कहोगे या बोली मैं ये शाह नासन, ये तो देने की बात हो गई, ये बताओ कि नहीं देता, कोई पैदा नहीं कर सकता। हम कहेंगे क्यों इतनी जल्दी करते हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं पूरी दुनिया मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती है। जब ये पूरी दुनिया मिलकर एक मक्खी छोटी सी हकीर चीज पैदा नहीं कर सकती, छोटे से वजन की मक्खी पैदा नहीं कर सकती, 2.5 किलो का 2 किलो का बेटी बेटा दे सकती है, पैदा कर सकती है। हम कहेंगे कुरान की इबारतुल नस से ये साबित हुआ कि मक्खी कोई पैदा नहीं कर सकता गैरुल्लाह में से, तो कुरान की दलालतुल नस से यह साबित हुआ कोई बेटी बेटा भी पैदा नहीं कर सकता। ये इल्मी बहसें होती हैं। अच्छा चलें, सिर्फ नवैयत समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ, कोई इस तरह का मकसद नहीं है मेरा। कोई ऐसा शख्स है तलबा में से कोई हाथ खड़ा ना करे जो इशारतुल नस, इबारतुल नस, दलालतुल नस, इक्तज़ाउल नस हर एक की तारीफ कर दे। अभी इसी मजलिस में कहीं मैं हाथ खड़ा करता हूँ, मैं करता हूँ, हर एक की तारीफ करनी है, हर एक का हुक्म बताना है और हर एक के साथ एक एक मिसाल दे दे। ये इशारतुल नस की तारीफ, ये हुक्म, ये मिसाल, ये इबारतुल नस की तारीफ, ये हुक्म, ये मिसाल, ये दलालतुल नस। अच्छा याद रखें, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं मजीद ग्राउंड लेवल पर आकर आपको इस बात की दलील देता हूँ कि दलालतुल नस जो होती है वो भी हुक्म कुरान ही होता है, कुरान से अलग नहीं होती है वो चीज़। जो चीज़ इबारत में है, माना के अंदर ज्यादती आ गई है, तो वो भी तो हुक्म कुरान होगा। मिसाल के तौर पर मैं अपने तलबा से कहता हूँ, खबरदार किसी ने 2 छुट्टियां आइंदा इकट्ठी कर ली, बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। कोई तालिब इल्म आए 4 इकट्ठी छुट्टियां करके या 3 इकट्ठी छुट्टियां करके आए, मैं उससे कहूँ 3 या 4 छुट्टियां तो करके आएगा। उसने कहा उस्ताद जी जुमला याद है, आपने कहा था इकट्ठी 2 छुट्टियां करके नहीं आना है, मैंने 3 या 4 की हैं, तब मना किया आपने, बताएं मैंने उसे मना किया था या नहीं किया था? जब 2 नहीं करनी
اکٹھی تو 3-4 کیسے کرنی ہے؟ کیا وہ میری بات نہیں ہے کہ 3 بھی نہیں کرنی، 4 بھی نہیں کرنی، 5 بھی نہیں کرنی؟ جب عبارت النص آ جاتی ہے، پھر معنی میں زیادتی کی وجہ سے جو دلالت النص بنتی ہے وہ کوئی قرآن سے باہر کی چیز تو نہیں ہوتی ہے، وہ بھی تو اللہ کی بات ہے۔ ہم یہ تو کہیں گے کہ اللہ نے اف کہنے سے منع کیا، یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے گالم گلوچ سے بھی منع کیا ہے؟ کہیں گے یہ دلالت النص یہی چیز ہے۔ ہاں ایک اور چیز ہوتی ہے، اگر بچہ ایک چھٹی کر کے آ جائے، یہ ہوتا ہے پھر اجتہاد کا دائرہ کار، جو عبارت تک نہ پہنچے مسئلہ وہ پھر اجتہادی بن جاتا ہے۔ مثال طور پر ایک چھٹی کر کے آ گیا، اچھا اب وہ کہے تو اس کی دلیل بن سکتی ہے کہ نہیں استاد جی آپ نے تو کہا تھا 2 چھٹیاں اکٹھی نہیں کرنی، میں نے تو ایک کی ہے، کوئی نرمی ہو سکتی ہے اس کے لیے یا نہیں؟ دیکھیں تو دلالت النص بڑے جاندار الفاظ ہیں، اس کے اندر کتاب کے اندر ضرور پڑھیں۔ حاجی صاحب نے اس کے اندر یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ عمر فاروق اور عثمان غنی چونکہ شہید ہیں وہ تو جنت میں زندہ ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق جنت میں زندہ نہیں ہیں، نعوذ باللہ من حفوات، ترجمہ آپ خود کر لیں، نعوذ باللہ من حفوات، میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا، ایسی باتیں اہل علم لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے مسائل کے لیے؟ آج کل کتنا آسان ہے، یہ موبائل جیب میں ہے سب کی، ایک کال ملائیں، جو مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ کوئی جو اہل علم ہوگا اس کی ذہن کے اندر گنجائش ہوگی، اس کی نظر کچھ وسیع ہوگی، وہ کچھ سنت کے علم سے واقف ہوگا، احادیث کے ذخیرے سے واقف ہوگا، پھر احادیث کے کچھ اصول ہیں ناسخ منسوخ کے، وہ اس سے کچھ واقف ہوگا، وہ قرآن کے جو اسلوب ہوں گے کچھ اس سے واقف ہوگا۔ تو مہربانی فرمانے ان چیزوں کو غور و فکر میں لائیں، علم کو حاصل کریں۔ ہمارے ثقلین صاحب تو اکثر ٹاپک ان کا یہی ہوتا ہے، تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ عام روٹین میں عشاء کے دن بندے زیادہ ہوتے ہیں، جس دن بیان رکھا جاتا ہے منگل کے منگل یا سمار کے سمار بندے کم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول نے جب کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، گمراہی اس سے ختم ہوگی، اس سے پہلے گمراہی ہی گمراہی تھی۔ تو کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا اس نعمت کی ناقدری کرنے پر؟ اس بھول کو چھوڑ دیجیے، میری عمر زیادہ ہے میں بچ گیا، نہیں بچے گا۔ صحابہ کرام کی عمریں کم تھیں جب وہ ایمان لائے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے صرف 2 سال چھوٹے ہیں، کیا فقیہ نہیں تھے وہ امت میں؟ ابو بکر خلفائے راشدین پر تو امت کا اتفاق ہے، چاروں خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چاروں خلفائے راشدین مجتہد تھے، فقیہ تھے۔ وہ کر سکتے ہیں اس کے اندر اختلاف؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو کیا کم عمر تھی ان کی جب انہوں نے علم حاصل کیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود اپنے واقعات یاد کرتے ہیں کہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اونٹ چرانے کی عمر کے بعد علم حاصل کر رہے ہیں اور فقاہت کے درجے پر فائز ہو رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں کس نے دھوکہ دیا ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت کے علم کے بغیر ہماری دنیا میں امن یا ہماری آخرت میں امن آئے گا؟ یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ جلد یاد رکھیں، کبھی ایک وقت تھا یہاں پر ساتھی ہمیں کہتے تھے کہ ہماری تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا ہے، اس وقت ہم سوچتے تھے بڑے پکڑے جائیں گے۔ آج تک انہوں نے تعلیم کو کوئی انتظام ہی نہیں کیا ان کے لیے، لیکن اب انتظام ہے، صبح کے وقت ہوتا ہے، پروگرام رکھے جاتے ہیں تعلیم کی نسبت سے۔ اب کس سے پوچھو گی؟ اب ناظمین سے پوچھو گی؟ اب مامورین سے پوچھو گی؟ آپ کے لیے تعلیم بالغہ کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن کوئی آنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا ہے۔ اب بڑوں کا بات چھوڑ دیں کہ ان کے اوپر الزام نہ لگائیں آپ، اب آپ سے پوچھو نہیں ہے انتظام موجود تھا، علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ اصحاب صفہ کی عمریں تھوڑی تھی، وہ بھی تو عمر رسیدہ تھے، علم حاصل کیا ہے نا انہوں نے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے علم حاصل؟ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے حقیقی علم سے روشناس کرائے۔ یا اللہ یہ گمراہیوں کا دور ہے، اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی فکری عملی گمراہی سے، ہر قسم کے اللہ رب العزت ہمیں شر سے محفوظ رکھے۔ دین کو آگے بڑھانے کے لیے محنت اور کوشش کرنی ہے، اس کے اندر سب لوگوں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، علم حاصل کریں، علم کی بھاگ دوڑ کریں، ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو چھوڑ دیں، اور لیلۃ القدر والی بات کو آخر میں دہراتا بھی ہوں اور یہ دیکھتا بھی ہوں آپ نے ذہن میں کتنا محفوظ رکھا تھا کہ لیلۃ القدر میں کتنے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ 4 کی۔ کون کون سے؟ شرک کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 دائمی شراب خور، اور نمبر 4 کینہ پرور، جو بات ہو جائے اور اس کے بعد پھر دل میں بغض رکھ لے، ایسے شخص کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ باتیں ہوتی رہتی ہیں، بغض کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔